تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں سنور جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ہمارے ہر چیز سے برکت ہو، پریشانیاں ختم ہو جائے، تو ہم پھر اچھی صحبت کو اختیار کریں. کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں. وہ کریم میں، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ منتظر ہے، وہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے اتنے گناہ نہیں ہیں جتنی بڑی اس کی رحمت ہے. ہم ہر در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم ہزاروں وظیفے پڑھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی وظیفہ بتا دے اس میں برکت ہو جائے، کوئی عمل بتا دے اس میں برکت ہو جائے، کام چل پڑے. یہ سارے وظیفے اللہ نے بتائے ہوئے، لیکن ہم غور تو کریں کہ جب اللہ کا ساتھ مل جائے تو پھر برکتیں کیسے نہ ہو، کیسے نہ ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اس سے جڑ جائے، تو برکتیں خود بخود ہمارے در پہ پہنچ جائے گی، کیونکہ ساری برکتیں، رحمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دی ہیں. ساری. ہم نے ان کی غلامی کو چھوڑا، غیروں کی غلامی اختیار کی. ہم نے ان کے طور طریقوں کو چھوڑا، غیروں کے طریقے اختیار کیے. اور پھر شکوہ یہ کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے. کیسے سکون آئے گا کہ خالق جس نے سارے کائنات کو بنایا، ہمیں بنایا ہے، سارا جہان جس کا ہے، اور جس طرف اللہ اشارہ کر رہے کہ ان کی تباہ کرو، ان کے غلام بن جاؤ، ان کی ایک ایک سنت کو اختیار کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو. جب ہم اس سے ہٹ کے چلیں گے تو کوئی وظیفہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا؟ کوئی تعویذ حل کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے. ساری کائنات بھی آ جائے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ آ جائیں، جب تک ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں. یہ ہمیں یہ ذہن ہی ختم ہو گیا ہمارا. تصوف کو اور طریقت کو، پیری مریدی کو اٹھا کے کسی اور ڈائریکشن میں ڈال دیا ہے، اور اس کو ایک حد پہ قائم کر دیا ہے. اس کا وہ جو رنگ ہے وہی نکال دیا کہ بس اس کو ایک حد تک رکھ دے، بس دم کرنا، تعویذ کرنا، بس یہی. نہیں، یہ نہیں ہے، یہ سائڈ کی چیز ہے. اصل کام ہے وہ باطن کی اصلاح ہے. اصل کام ہے وہ قلب کے اندر جو امراض ہے وہ باطن سے نکل جائے. یہ ہے اصل، یہ راستہ. اس راستے کا اصل کمال اس چیز کے اندر ہے کہ ہمارے اندر دن بدن فرق آنے لگ جائے. ہم اپنے اندر سے ہر برائی کو ختم کریں، پھر دیکھیں کیسے سکون آئے گا. ایک بندے میں حسد کی بیماری، وہ دن بدن جلتا ہو، اس کے اندر لوگوں سے حسد پیدا ہو رہا ہو، اور وہ 10,000 تعویذ پہن لے، حسد ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر ان چیزوں سے معاملات حل ہونے ہوتے تو صحابہ نے اپنی گردنیں کیوں کٹوائی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کے سر نیزے پہ کیوں چڑھے؟ وہ اتنا عمل کر جائے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اتر پڑے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعلانات ہو جائیں، کہ ان کی اتنی قربانیاں ہو کہ وہ لوگ جن پہ حضور کی ایک نگاہ پڑ گئی تو اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ قیامت تک ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اتنی مؤثر نگاہ، اتنی اونچی نسبت، اتنی بڑی صحبت کو اختیار کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا گھر بار چھوڑا، اور ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے بنے. وہی لوگ جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے، آپس میں شیر و شکر بن گئے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے، کائنات کے لیے ایک مثال بن گئے. پھر اللہ پاک نے انہی کے ایمان کی مثالیں دی ہیں. ان کے گھوڑوں کی قدموں کے نیچے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے. کیوں؟ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمارا اتنا ایمان اور مسلمان ہونا کافی ہے کہ بس ہم جیسے چل رہے ہیں. نہیں، اس سے کام نہیں ہوگا. اللہ ناراض ہو، پوری دنیا جہان کے آپ عمل کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے پہلی نظر میں یہی بات رکھنی ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اور کیسے راضی ہوتا ہے. ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، سمجھے؟ ہاں، یاد رکھیں